اسد، آج میں نے آپ کو ایک فریاد، دو دھمکیاں اور ایک اعلان سنانا ہے۔ یہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، کل کو جب اس کو مار پڑے گی تو کوئی شخص یہ آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان کا جذبہ کیا، آپ کا جذبہ کیا ہے؟ خبروں کی زینت خبر دینے والا نہیں، خبر پڑھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا وہ بناتا ہے۔ سر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے، ایز اے رپورٹر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو ایک دانیہ صاحب کا عامر جو آپ کو یاد ہوگا، ایک ان کی دوسری شادی ہو چکی ہے اور جس سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ اس کی تیسری شادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ کی ایک اور سیریز کے ساتھ میں وقاص ولانا ہوں اور میرے ساتھ اسد موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے ساتھ وقاص ولانا موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اسد، آج میں نے آپ کو ایک فریاد، دو دھمکیاں اور ایک اعلان سنانا ہے۔ پہلے کیا سناؤں؟ فریاد سناؤں؟ آپ کو پتہ ہے 31 جولائی کو رات کے 2 بجے ایران کے دل تہران بیچوں بیچ ایک ایسی بلڈنگ جس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ بلڈنگ پاسداران انقلاب کی وہ گیسٹ ہاؤس جو کہ دنیا کی حساس ترین عمارتوں میں سے اگر میں اسے ٹاپ پہ رکھوں تو وہ ایک ہے، جس طرح کہ ایران کی سیکیورٹی صورتحال ہے۔ وہاں پر اسماعیل ہنیہ جو کہ حماس کے پولیٹیکل لیڈر، سربراہ 1988 سے آج تک وہ اس کے ساتھ منسلک، سابق وزیر اعظم 2006 سے آنورڈ، پھر وہ لیڈر جو اس وقت مذاکراتی ٹیم میں بھی شامل تھا، وہ لیڈر، وہ سربراہ جو کہ پوری اسرائیل اور پورے ویسٹ کو بقول ایران کے، بقول مڈل ایسٹ کے تمام جنگجوؤں کے، اس نے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس نے ان تمام طبقے کو، اپنے مخالفین کو نتھ ڈالی ہوئی تھی پولیٹیکلی اور گراؤنڈ پر۔ اس کو جس طرح رات کے 2 بجے، ابھی اس کے اوپر تضاد ہے، ایران کا ایک موقف ہے، میزائل کا، نیو یارک ٹائمز کا ایک موقف ہے کہ کس طرح بم کو نصب کیا گیا، اس کمرے میں بم پھٹا، ان کے ساتھ ان کا ساتھی جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ دونوں شہید ہو گئے، یہ موقع پر شہید ہو گئے، وہ تھوڑی لمحے کے بعد جانبر نہ ہو سکا۔ اور پھر اس کے ساتھ والے کمرے میں حماس کا ڈیپٹی بھی موجود تھا لیکن وہ محفوظ رہے۔ آج ان کی نماز جنازہ کو قطر کے دارالحکومت میں ادا کر دیا گیا ہے۔ قطر کے جو کنگ ہیں، جو وہاں کے امیر ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ پہلے کل خامنئی نے ایران کے اندر ان کی نماز جنازہ کو ادا کیا، آج ان کو وہیں پر سپرد خاک بھی کیا جائے گا۔ اب یہ صورتحال تو میں نے آپ کو پریفیس بتا دیا، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، لیکن اس وقت ایک فریاد، 2 دھمکیاں اور ایک اعلان ہے۔ فریاد یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے 60 لوگوں کو شہید کروایا ہے، قربان کیا فلسطین پہ۔ پچھلے مہینے کے اندر ان کی بہن، اس سے پہلے ان کے 3 بیٹے، 4 پوتے وہ شہید ہوئے، لگ بھگ 10 لوگ تو اسی سال کے اندر، اور اس کے علاوہ پوری جنگ کے اندر 60 ان کے قریبی رشتہ دار، اہل و عیال اس جنگ کے اندر قربان ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں کہ خدا کی قسم، والد کا خون حشر تک ان کا پیچھا کرے گا، اور وہ ایک دلخراش ویڈیو پیغام دے رہی ہیں کہ میری دعا ہے، میری فریاد یہ ہے کہ یہ نیست و نابود ہوں، اور یہ ہوں گے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی سوورنٹی کو جس طرح سبوٹیج کیا گیا، وہاں پر خامنئی نے تو اعلان کر دیا کہ براہ راست حملہ کیا جائے، سپریم لیڈر نے۔ آج ایران کے آرمی چیف کہہ لیں یا ان کے سربراہ جو میجر جنرل، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اس کا ہر حال میں بدلہ چکانا پڑے گا، حملے کے لیے تیار ہو جو، پلان جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز بھی کہہ چکی ہے کہ ان کی سیکیورٹی کونسل بھی اس بارے میں تیار کر چکی ہے۔ اور تیسرا جو میں نے آپ کو کہا ایک اور دھمکی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کے اوپر تو خاموش ہے، اس حماس کے سربراہ کو شہادت پر وہ بالکل خاموش ہے، کوئی موقف نہیں دے رہا، امریکہ بھی موقف نہیں دے رہا۔ البتہ جو حزب اللہ ہے، ایران کی پراکسیز میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے لبنان کے اندر وہ بھی، اگر کہیں کہ ویسٹ سے حزب اللہ ہے تو پورا ایسٹ اور جو ساؤتھ ہے اسرائیل کا وہ ایران نے کیپچر کیا ہوا ہے۔
تو اب حزب اللہ کے کمانڈر کو جس کا نام فواد شکر تھا اس کو بھی انہوں نے راکٹ لانچر کے ذریعے جس طرح شہید کیا, آج اس کی نماز جنازہ ہوئی. لیکن حزب اللہ کے جو ایران بیکڈ ہے ان کے جو سربراہ حسن نصر اللہ, انہوں نے کہا کہ اب اسرائیل اس طرح تیار ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلے گا, دشمن کو پتہ نہیں چلے گا شمال جنوب مغرب یا مشرق سے حملہ ہو رہا ہے. تو 3 چیزیں ہیں, ایک اعلان جنگ ہے اور 2 دھمکیاں ہیں, اور دھمکیاں نہیں بلکہ پلان تیار کر چکے ہیں, اور اب اسرائیل کا برا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. میرا موقف چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ بتائیں. میرا موقف کھلی جنگ ہوگی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں سمپل ایک بات کروں کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایک پراکسی وار جس کا آپ نے ورڈ یوز کیا, یہ پراکسی وار ہی چل رہی ہے. اچھا, یہ اس وقت مسلمانوں کی جنگ نہیں چل رہی ہے. افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ فلسطین کے ساتھ کوئی بھی مسلم ممالک اس وقت ساتھ نہیں کھڑا اس کے. جس طرح وہاں پہ ایک میسیکر ہو چکا ہے, جس طرح وہاں پہ بچے شہید ہو چکے ہیں, جس طرح وہاں پہ عورتیں شہید ہو چکی ہیں. ابھی تو میں حماس یا حزب اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں ان معصوم لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کا کیا کوئی لینا دینا ہوتا ہے کسی جنگ کے ساتھ؟ جس طرح وہاں پہ وہ شہید ہوئے ہیں, جو فوٹیجز ہمارے سامنے ہیں, اب یقین کریں میں تو صرف الحمدللہ کہتا ہوں اب تو کہ وہ جنت میں چلے گئے, وہ ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے گئے جس کی ہم شاید سب خواہش کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہم جنت میں چلیں. مجھے فکر ہے ان لوگوں کی جو اس وقت مسلمانوں کے خود کو حکمران کہتے ہیں. مجھے فکر ان لوگوں کی ہے, وہ ان عرب ممالک کے لوگوں کی فکر ہے جو عیاش و عشرت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو اور لیکن ان کو خیال نہیں ہے اس چیز کا. ہم صرف مذمت, دیکھیں افسوس کے ساتھ ہم صرف مذمت کر رہے ہیں, ہم خائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں. میرے خیال سے ایک مسلمان کا پیش کر رہے ہیں, لیکن اس میں مجھے بات ہے ایک مسلمان کا جذبہ کیا, آپ کا جذبہ کیا ہے؟ تمام بچے وہاں پہ جو معصوم بچے اور جو معصوم وہاں پہ جو ایک خواتین عورتیں وہاں پہ جو شہید ہو رہے ہیں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور کہا ہے, فرمایا ہے کہ جب بھی تم کمزور پڑو تو لڑو, تمہارا حق سلب ہو, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, لڑو, ڈرو نہیں, اللہ کی مدد آئے گی. اور آخری ویڈیو کا پیغام, یعنی ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے, وہ خامنئی جو سپریم لیڈر ایران کے اور ہمارے مسلمانوں کے شہید, جس طرح وہ کہہ رہے تھے سپریم لیڈر, انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان پوری دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے, تو میں آپ کو بیسیکلی اس میں سے ایک چیز نکالنے لگا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا 313 لوگوں نے 1000 کے لشکر کو نصف نابود کیا تھا. سن لیں, ہمارے آرمی چیف نے بھی وہی بات کی تھی, اس کو میں کوٹ کرتا ہوں, یہی آیت پڑھی تھی قرآن کی, وہی آیت سپریم لیڈر نے ان کے سامنے پڑھی, ان کے سامنے ہنیا کے سامنے پڑھی کہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غالب آیا ہے. اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بہت دفعہ ہوا ہے, کیونکہ اگر ہمیں مائنس سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کو, چلیں پاکستان کو, تو ایسا بڑی دفعہ سرپرائز کیا ہے اور آگے بھی کریں گے. تو اس لیے مسلمان امہ کے اوپر زیادہ افسوس نہ کریں, یہ تو وہ حقیقتیں ہیں, یہ تو وہ حقیقتیں ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جس کی پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ عیش و عشرت میں پڑیں گے, اور موسم کی ویریشنز بھی ہو رہی ہیں. تو اس لیے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کافی ہیں. صرف اور صرف ایک چیز ہے, وہ ہے ایمان کا وہ جذبہ جس کو کم نہیں ہونا, اور جتنے لوگ ان کے ساتھ یونائٹ ہیں ان کو یونائٹ ہونا پڑے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں نہ تو مایوس ہوں نہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوں. ڈیفینیٹلی یہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے نا, میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا کل میں نے ایک جگہ پر, انہوں نے کہا تھا آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا یہ اسرائیل جواز پیدا کر رہا ہے. کل کو جب اسرائیل کو شکست ہوگی یا جب اس کو مار پڑے گی تو کوئی شخص یہ آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو اسرائیل کر رہا ہے نا, یہ ایک جواز بن رہا ہے کہ ہم جو کرنے والے ہیں اسرائیل کے ساتھ آنے والے وقتوں کے اندر, ڈیفینیٹلی ہمیں ان حکمرانوں پہ تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں کہ کریں گے. ہاں امام مہدی جو ہمارا ایمان ہے کہ امام مہدی آئیں گے, ہم شاید امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, شاید اس چیز کے لیے ہمیں ایک انتظار کا وقت جو اتنا وقت ہے ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا, ہم شاید اس کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی یہ جو موجودہ حالات ہے اس پہ تو نظر نہیں آ رہی. جہاں تک ایران کی بات ہے, دیکھیں
مجھے کسی چیز کا اس میں شک نہیں کہ شاید ایران اس میں کوئی گیم ہے, ڈبل گیم ہے, یا ایران کی طرف سے کوئی اس میں کوئی غلطی کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی ایک ان کی سیکیورڈ بلڈنگ نشاط گیسٹ ہاؤس جس کا نام تھا, اس میں اگر ایک بم نصب تھا, اور کہتے ہیں بہت پہلے سے اس میں بم نصب, ایک مہینے پہلے سے اس میں بم نصب تھا, اور 3-4 مہینے سے یہ تیاری جاری. اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس کس نے پرووائڈ کی ایران کو؟ اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے پہلے اسرائیل کو نہ اسرائیل پہ بم چلائے, نہ راکٹ چلائے, نہ ڈرون مارے. سر لاسٹ ٹائم بھی شام کے اندر ان کی قونسولیٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں 7 ان کے ہائی آفیشلس پاسداران انقلاب جو ان کی ریولیوشنری گارڈز ہیں ان کے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد ایران نے کوئی ڈرون حملے کیے اسرائیل کے اوپر اپریل 2024 کے اندر. اس کے بعد 1100 میزائل داغے, 2 خواتین زخمی ہوئی, ایک مچھر جو تھا وہ میرے خیال سے زخمی ہوا 2 خواتین زخمی ہوئی. اور لیکن یہ باتیں ریالٹی ہیں. میں آپ کی مجھے میری پوری بات سن لیں. صرف میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, مین پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں فرنٹ پہ آنا پڑے گا. ہمیں یہ مزاحمتی قراردادیں کیا بات کریں, آپ بھول جائیں یہ فرنٹ پہ آنا پڑے گا. آپ وہ قوم ہے, سنیں تو صحیح, آپ وہ قوم ہے جو کہ 4 دکانیں برگر کی اور 2-4 سرف اور 2-4 کولڈ ڈرنکس جو ہیں اس کو بین کر کے سمجھ رہے ہیں یا ہم بین نہیں ہوا بیسیکلی اپنی ذات پہ, اور اس میں بھی آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں کیونکہ آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر تو میرا ذائقہ نہیں ہے منہ کا, اس کے بغیر تو میرے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ چمکتے نہیں ہیں جو کہ اسرائیل سے پروڈکٹ آتے ہیں, یا میری الماری جو ہے یا میرا گھر صاف نہیں ہوتا, تو آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. یار آپ نا بیسیکلی وہ اس ہائی مورالٹی کے اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانی, سارے مسلمان کہنا چاہ رہا ہوں چھوڑ دیں بھائیجان, آپ مری ہوئی قوم ہے. آپ 1.5-1.6 بلین, اس میں سے 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں انہی کا ضمیر ہے, انہوں نے ہی وہ چھوٹی طاقت ہے جس نے دنیا کے باقی ریسٹ آف 4 بلین لوگوں کو شکست دینی ہے, نظریاتی طور پر بھی, گراؤنڈ میں بھی, اور یہ اللہ نے کرنا ہے. اور یہ اللہ نے آج سے نہیں, بابا آدم سے لے کر آج تک یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے, کیا ہے. اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کے باہر نکال سکتے ہیں, یوسف کو کنویں سے نکال کے اگر وہ ملک کا سربراہ بنا سکتے ہیں, موسیٰ کو اسی گھر میں پیدا کر کے اسی گھر کے اندر پال کے پھر بکریاں چروا کے پھر دوبارہ تخت پر لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو میرا ایمان اس صورت میں ہے کہ آپ نہ تو ان لوگوں کے اوپر زیادہ اپنی انرجی ویسٹ کریں, نہ عربوں کے اوپر وہ لان تان کریں, نہ ہی ان کو کوسیں, نہ ہی اپنے خون جلائیں. بیسیکلی ہمارا یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے, جو جل رہا ہوتا ہے اس کو ہی تپش آنی ہے, اور ان کو تپش آ رہی ہے, اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہی لڑیں. اور جو ایران ہے اگر وہ صحیح طرح سے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کوشش کرے. ٹیکنالوجی میں ہمارے مسلمانوں کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہم اس طرح ٹیکنالوجی میں ڈوم ٹیکنالوجی اس نے لگا لی ہے, آپ کے وہ جا کے گھر میں بم نصب کر سکتا ہے, اور آپ 1100 میزائل داغ کے بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ خالی بلی جو دھمکیاں ہیں کہ ہم کھلی جنگ کر دیں گے, یہ نہیں, کر کے دکھائیں. ایسے ہی ہے سر. دیکھیں آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, اور دنیا اس وقت بقدر ایفرٹ ہے. آپ ایفرٹ کے بغیر اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی, تو ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے اگر آج کافروں کو یہ مقام دیا ہے, اللہ کی مرضی سے سارا چیز ہوتا ہے نا, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ایفرٹ کیے, انہوں نے اس میں اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں. آج جا کے ہم پہ ڈومیننٹ, اگر امریکن ہم پہ ڈومیننسی دکھا رہے ہیں یا اسرائیل ڈومیننٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, تو ایفرٹس اس کے پیچھے. ہم نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. پاکستان یا پوری مسلم ممالک کیا بناتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بناتے. آپ انہیں کے اوپر ڈومیننٹ کرتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں ہم لوگ. صرف آپ دیکھیں اس وقت چاہے سعودی عرب لے لیں, چاہے آپ دبئی لے لیں, یہ سارے آپ مجھے بتائیں کس پہ ڈومیننسی دکھاتے ہیں, ایون پاکستان. لیکن ہاں ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ مایوسی کی بات میں یہاں پہ اب تھوڑی سی ہم جو اچھی بات ہے اب کہتے ہیں مسلمانوں کو, ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پاکستان آرمی ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے؟ 2 جہاز آئے تھے نا ابھی, ایک ابھی نندن کو لے کر آیا تھا اور دوسرا پتہ نہیں کس کو لے کر آیا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لا کے ہچے پھڑاتا, اے توڑا جہاز ہے, اے پھڑو توڑا جہاز. اگلی باری دیکھنا بھی مت پاکستان کی طرف. آج وہ ابھی نندن جو واگا بارڈر سے گیا تھا نا, اس کی شکل پہ شرمندگی تھی کہ اتنی بڑی ایئر فورس, اتنی بڑی آرمی, اور کٹ پڑی ہے تمہیں کشمیریوں سے, مار مار کے منہ سجا دیا تھا ان کے پائلٹ کا ہمارے لوگوں نے. یہ پیغام گیا تھا پوری دنیا میں
کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے, اس ملک کی فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے, کسی کی ہمت نہیں اس ملک میں آ کے جو نا کوئی آ کے کارروائی ڈال کے جائے. یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو دینا چاہیے کہ آپ سب لوگ جو ہیں کچھ سیکھیں, پاکستان سے کچھ سیکھیں. ایران اتنا کمزور ملک, میں ایران کو صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل پہ مت مارو یار, تم میزائل کس نے بولا تم مارو؟ دیکھو تمہارے گھر میں بم کون رکھ کے گیا ہے, کس نے تمہارے گھر سے رپورٹنگ کی ہے, کس نے تمہارے گھر سے انٹیلیجنس فراہم کی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینسو ہو جاؤ, پہلے اپنا اندر پہلے جھانکو, کون ہے تمہارے اندر جس نے یہ کام کیا ہے. چھوڑو ڈیفینسو تو پہلے صحیح ہو ڈیفینسو ہو جاؤ, پہلے اپنا گھر. اب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں, باقی ممالک کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بتائیں, لبنان ہے, یہ سارے مسلم ممالک ملک ہیں, کیا ان لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیا یہ سوچ نہیں سکتے کہ اسرائیل کس طریقے سے ان کے گھر پہ آگے حملہ کر کے چلے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں, ایک اسرائیل چلا کے دکھائے پاکستان پہ ایک میزائل, کیوں نہیں چلاتا وہ؟ کیا اسرائیل, آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ہم سے طاقتور ہے؟ وہ تو کہتا ہے ہم بہت طاقتور ہیں. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان سے بہت طاقتور ہیں, تو چلائے نا پاکستان کے اوپر کوئی میزائل مار کے دکھائے. اس کے ٹارگیٹس, اب وہ سمجھتا ہے نا پاکستان میں ان کے ٹارگیٹس موجود ہوں گے, کر کے دکھائیں ٹارگیٹ. آپ کو ریئلٹی چیک بتاؤں, کیا ایران پاکستان کے حکمرانوں جتنی غلامی کر سکتا ہے ویسٹ کی؟ نہیں, دیکھیں ایران, سنو نا جی, کیا ایران کی ہے اس نے کبھی؟ خمیر ہوتے ہیں یار, یہ ریئلٹی چیک ہے. آپ جب ان کے کہے پہ اوپر چلتے ہیں تو آپ فری ہوتے ہیں, اور فری ہوتے ہوتے آپ پھر ایٹم بم بنا لیتے ہیں, فری ہوتے ہوتے اپنی چیزیں اسٹرانگ کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسے ہی ہے. ایران سے تو بہتر ہیں, افغانستان سے بہتر ہے. لیکن آپ جب ہمیشہ سے ریبیلیس رہتے ہیں, جب اپنے آپ کو حسین اور سے یزید سمجھتے ہیں اور اسی طرح میدان میں اترتے ہیں, تو جو ڈومیننٹ ہے, یہ ایک ایرا چل رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایرا ہے جس میں ویسٹ کو اللہ نے ڈومیننٹ کیا ہے. وہ وقت بھی تھا جب گھوڑوں سے جا کر اسپین کو فتح کر لیا تھا, وہ وقت بھی تھا جب گھوڑے اور تلوار کے ساتھ اسی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا. ہم آج بھی شاید اسی تلوار کو لے کر پڑے ہوئے ہیں. ہماری صرف, یا پھر ہمیں تلوار سے اوپر جو لرننگ والا پروسیس ہے صلاح اس میں الدین ایوبی, وہ حضرت عمر, وہ حضرت علی, وہ حضرت عثمان, وہ حضرت ابو بکر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نصرت, ایسی ہستیاں وہ موجود تھیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج مسلمان اپنے اندر ایک عمر پیدا کر لے, آج مسلمان اپنے اندر ایک علی پیدا کر لے, تو میرے خیال سے یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ آج اسرائیل جو ڈومیننسی دکھا رہا ہے نا, یہ بات اتنی سی ہے سر, 2021 سے زیادہ بات ہے ہی نہیں. میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا 2021 میں, اور اس رات کو حملہ ہوا یہ بیت المقدس کے اوپر. وہ جس طرح مارچ کرتے ہوئے یہودی بہت بے حرمتی کرتے ہوئے اندر آ گئے, انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے, جمعے والا دن تھا, اور حملہ کیا. یہ 21 میں آپ کو پتہ ہے 21-22 میں ایک پوری ایپیسوڈ چلی تھی کہ آئے دن وہ حملہ کرتے تھے اور بوٹوں کے ساتھ مسجد کے اندر تقدس کو پامال کرتے ہوئے جاتے تھے. تو ایک جمعے کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا تھا, اور خطیب جو مسجد کا ہماری بیت المقدس کا, یعنی مسجد کے اندر, وہ کہہ رہے تھے کہ کہاں ہو صلاح الدین ایوبی, نظریں تمہیں ترس رہی ہیں, آہیں سسکتی ہوئی تمہیں آوازیں دے رہی ہیں کہ کہاں ہو. تو مجھے بڑی گلٹ فیل ہوئی. میں نے کہا یار 1.56 بلینز اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. پھر مجھے اس وقت جب اس کے اوپر سرچ کرنا شروع کی, پتہ تو پہلے تھا لیکن اس وقت اسماعیل ہنیہ کا نام آیا, تو میں نے کہا یہ بندہ ہے, اور یہ بندہ واقعی انہیں چپتا تھا. یہ وہ بندہ تھا جو صلاح الدین ایوبی ثانی بن چکا تھا, جس نے ایک اتنی سی بیلٹ سے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کو مجبور کیا ہوا ہے, سفارتی طور پر بھی اور گراؤنڈ کے اوپر بھی, کہ وہ ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں, وہ مار مار کے تھک گئے ہیں, یہ مار کھا کھا کے نہیں تھکے. تو اس بات سے ہم ان کے لیے دعا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھا, یہ بڑا تکلیف دہ وہ ہے. قرآن پاک میں نہیں, تکلیف دہ اس لیے ہے کہ اب ہمیں شہید تو زندہ ہے, ایسے بندے گزرے جا رہے ہیں, لیکن ہم مقاصد میں شاید کامیاب نہیں ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی, لیکن شاید یہ آپ کی جو گفتگو یا جو سننے والے لوگ ہیں ان سب کی گفتگو میں جو ایک جذبہ ہے نا, خاص طور پہ میرے خیال سے یہ زندہ رہنا چاہیے. اور یہی میرے خیال سے ایک امید کی کرن ہے ہمارے اندر, کہ شاید آپ لوگ, آپ کے دل میں, میرے دل میں, یا ہمارے تمام مسلمانوں کے دل میں اگر یہ جذبہ موجود ہے کہ فلسطین ایک دن آزاد ہوگا, یہ
بیت المقدس جو ہم نے اسٹوڈیو کے اندر لگایا ہوا ہے, یہ نشانی اس چیز کی کہ آج بھی ہمارے دل دھڑکتے ہیں فلسطین کے لیے, اور ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں فلسطین کے لیے. جب وقت آئے گا تو میرے خیال سے یہ جذبہ ہمارا ضرور کام آئے گا. یہ جذبہ مسلمانوں کو اللہ کی دین ہے اور یہ رہے. باقی ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم نے جانا ہے اس دنیا سے, اور ہم کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جو اسلام کی خدمت ہو, انسانیت کی خدمت ہو. اور وہ شخص انہی میں سے ایک تھا جس نے اپنے خطے کے لیے, اپنی امہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے اس قول کی خاطر کہ باطل کے سامنے ٹکرا جاؤ, یہ نہ سوچو میں کمزور ہوں. اور پھر مجھے یاد آتا ہے, یہودی مانتے ہیں اس پیغمبر کو, داؤد علیہ السلام. انہوں نے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ لڑا تھا, اور وہاں پر ایک شخص جس کا قد اس وقت آئی گیس 7 فٹ ہوگا, جو آج کل کے قد کے مطابق, جو بہت دیو قد اور لمبی جسامت والا, اور وہ یہاں سے جو داؤد علیہ السلام کی بادشاہ کے لشکر سے لوگ جاتے تھے, وہ ایک ایک بندے کو قتل کر رہا تھا. تو پھر داؤد علیہ السلام بہت کمزور, ریوڑ بکریاں چرانے والے, وہ آئے اور بادشاہ نے پوچھا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے. انہوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا میں کروں گا. اور وہ کمزور شخص نے, ہمارے پیغمبر ہیں, انہوں نے اس وقت کمزور شخص نے بنسبت جسمانی طور پر اپنی, جس طرح وہ شیر کا شکار کرتے تھے بکریوں کو بچانے کے لیے, جس طرح ایک اینٹ کو, ایک روڑے کو انہوں نے کر کے تو ایک بچڑی سی بنا کے جو بھی انہوں نے پھینکا اس کی آنکھ پہ لگا, سر سے گزر گیا اور وہ وہاں پر مر گیا, ہلاک ہو گیا. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص, پھر اللہ نے انہیں بادشاہت سے نوازا. تو جو کمزور ہے, اگر وہ کمزور پیدا ہوا ہے یہ اس کی غلطی نہیں. کمزور لڑے بغیر کمزور مر گیا ہے, یا وہ کہتے ہیں نا غریب پیدا ہوا تمہاری غلطی نہیں, غریب مر گئے تو تمہاری غلطی ہے. کمزور پیدا ہوا, اللہ نے کمزور پیدا کیا, کمزور جگہ پہ پیدا کیا. مسلمان اس وقت کمزور ہیں, ہاں کمزور لڑا نہیں طاقت کے سامنے, یہ بدقسمتی ہے اور اللہ کے اس قول کی نافرمانی بھی ہے, جہاد کی نافرمانی بھی ہے. ہم یہاں سے میسج یہ دے سکتے ہیں اپنے پاکستان سمیت پورے مسلمانوں میں ایک انسانیت ہو, کہ اگر 5 چیزیں سب ایک مٹھی کی طرح ہو جائیں, 5 ارکان جہاں سے بھی ہیں, جس ملک سے بھی ہیں, جہاں سے بھی ہیں, میرے خیال سے اس وقت جو مسلمانوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے وہ یونٹی ہے میرے خیال سے. 5 اگر ارکان آپ کے اوپر فرض ہیں تو جہاد بھی بہت فرض ہے, جہاد بن نفس بھی فرض ہے. نفس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ عیش و عشرت میں پڑے رہیں سانوں کی, ایسا نہیں چلے گا. یہ آپ کے گھر تک بھی آگ آ رہی ہے, آپ کے گھر تک آ چکی ہے, اور یہ آپ کے گھر کے اندر آگ داخل ہو چکی ہے. جب آپ کے پاؤں جلیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ سسکتیاں, مائیں, بچے, ایک بچہ اگر 2 سال کا بچہ اس کی لاش اٹھا کے جو والد ہے اس کی آواز کو نہ تو پاکستان اور نہ ہی عرب کے حکمران نہ اس کے درد کو سمجھ سکتے ہیں, جن کے اپنے بچے بلینئرز ہیں اور وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ہیرو میں کھیل رہے ہیں, تو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا صرف ان کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نا, تباہی ہے عربوں کے لیے, تباہی ہے. تو بھائی جان اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کریں, بلکہ آپ کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں. سفارت کاری آپ کر نہیں پاتے, وہ آپ سے ہوتی نہیں, غلام ہیں, جنگ آپ لڑ نہیں سکتے, کمزور ہیں, نڈھال ہیں, 2 بول پیار کے وہ بھی نہیں آپ بول رہے. میرا تو بس اتنا گلہ ہے, اور گلے سے زیادہ مجھے اس بات پہ ہے کہ آخری بات کہ اگر آپ چھوٹی طاقت کمزور نہیں پڑے گی, آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان کو حوصلہ دے سکتے ہیں, وہ آپ نے دینا ہے, وہ میرا اور آپ کا فرض ہے. سر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہے اور تازہ ترین بیان ہے, اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ایز اے رپورٹر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, بٹ باقی چیزوں کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوں گی. سر وہ رپورٹر اس لیے میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ یہ تنقید ہے, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کنسٹرکٹیو تنقید ہے کہ یہ چیزیں ان کو کیسے ٹھیک کرنی ہے. پہلے انہوں نے بیان دیا کہ کسٹمز کے اندر 1500 ارب کی کرپشن ہوتی ہے, انہوں نے بیان دیا یہ, تو یہ رپورٹنگ ہی ہوئی نا سر, یہ خبر لے کے آئے, ہاں خبر لے کر آئے کہ وہ ایک 1500 ارب کی کرپشن ہوتی ہے. آج انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا, لیکن وہ تو میں کر نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دیا, بس تسی جانو ان کی کرنا ہے. آج انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے نا وہ نہیں, اگر میں ادھر ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم پوچھتے
ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ہاں جی اب ایسی بات ہے, وہ حصے والی بات میں نہیں کر سکتا یہاں پر. اور آج انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. شاید انہوں نے کل کی بارش کے حساب سے یہ بیان دیا ہوگا کہ جس طرح لاہور میں, لیکن یہ کریڈٹ دینا چاہیے اس گفتگو کے اندر. وہ تو کہتے تھے ہم نے بچا لیا سنیا کو. نہیں سر, یہ تو ڈیفالٹ کر گیا تھا وہ پچھلا چلیں وزیر میں ساتھ ساتھ وہ لاہور کی بارش اٹیچ کی, تو میں نے کہا چلیں جو مریم نواز نے جو کام کیا ہے کہ میں اگر وزیر اعلیٰ قابل ستائش ہے, وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی ہوتا, کیونکہ انہیں اپنی بھتیجی ایک آنکھ مریم نواز میں کریڈٹ, ہاں اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ کو بٹھا دیتے. نہیں میں ساتھ ساتھ اس کو ایک چیز ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ کہ مریم نواز نے جو خاص طور پہ لاہور کے اندر جو کام نظر آیا, ہمیں خاص طور پہ کریڈٹ دینا چاہیے. بڑی طوفانی بارش تھی لیکن ایک دن کے اندر اندر لاہور کلین ہو گیا, یہ مریم نواز کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. اور میرے خیال سے ہمیں بلکہ پنجاب کو جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک اچھا چیف ایگزیکٹو ملتا ہے. ایک دفعہ پھر ایک اچھا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پنجاب کو پھر مل چکا ہے مریم نواز کی صورت میں. ایک بزار بیچ میں ایک ٹرم آئی تھی ہمارے, وہ اس کو نکال کے اوور آل پنجاب کو اچھے چیف منسٹر ملے. پرویز الہی کو بھی چلیں کاؤنٹ کر لیں بیچ میں. انہوں نے کہا مریم نواز ایک اچھی چیف ایگزیکٹو نہیں ماشاء اللہ انہوں نے. میں بات کروں کہ بارش جو 350 ملی میٹر بارش 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹا, اس کے بعد جو مجھے پرفارمنس نظر آئی ہے لاہور کے اندر خاص طور پہ آؤٹ کلاس سر. یہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں, میری ذاتی رائے اس کے اندر, لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہ پاور سیکٹر اور FBR کو اگر ٹھیک نہ کیا تو ملک ڈوب جائے گا. سر یہ پھر آپ کب ٹھیک کر رہے ہیں ان دونوں سیکٹر کو؟ میں یہ کہوں گا کہ اپنا حصہ نکال لیں اس میں سے, یا انہیں نہیں ذمہ داری آپ کو دی انہوں نے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں سے اگر جو پولیٹیشینس کا حصہ ہے وہ چھوڑ دیں تو شاید ان کو بھی شرم آ جائے. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ اختیار نہیں اگر وہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ٹھیک کر لیں گے بہرحال سیریس نوٹ یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم, پہلے تو آپ کی والی بات کہ وہ اگر شکایت کر رہا ہے تو یہ جو شکایت کنندہ ہے اس کا جواب تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے بھائی جان, پہلی چیز. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر FBR اور آپ کے بجلی کا نظام ہی اس طرح برباد ہے تو بھائی جان آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے. یہ بجلی آپ ہی بنا کے گئے ہیں نا, یہ پروجیکٹ کون لگا کے گیا ہے, یہ 15 سال کے معاہدے کون کر کے گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور IPPs آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو وزیر تجارت بھی تھے اور شاید جو کیا نام ہے ان کا, جو لاہور کے اندر ہیں, جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے صدر ہیں, لیک سٹی جی چھوڑیں لیک سٹی کو, ان کے جو آنر ہیں, کیا نام ہے ان کا نام, بس جو بھی اچھا نام ہے بہت. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے سر پر ایک درد ہے, یہ ایک بوجھ ہے, اس کو صحیح کیے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. اور یہ معاہدے مشرف دور سے لے کر اور سسٹینیبلٹی کی طرف کون لے کر گیا؟ یہی لوگ لے کر گئے, اور آج یہ شکوے کر رہے ہیں. بھائی جان آپ نے اسے صحیح کرنا ہے. جہاں تک FBR کا رہا تو FBR ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر شبر زیدی بیچارہ بھی معافی مانگ کر نکل گیا, تو وہ ایک ایسا ادارہ ہے. شبر زیدی وہی جس نے ڈیفالٹ کا نوید سنائی تھی. ہاں جی. تو اگر وہ بھی معافی مانگ کر لڑا کر, یا وہ کہہ رہا تھا سائیکولوجیکلی میں ٹیمپر ہو گیا ہوں, تو بیسیکلی واقعی وہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ یہ وہ دو ادارے ہیں. ٹیکس آپ کا اکٹھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آپ میرے سمیت وزیر اعظم بھی ٹیکس چور ہے, ٹھیک ہے, اور جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والا ہے, پہلے ہم ٹیکس دیتے نہیں ہیں, وزیر اعظم کی گل کر رہے ہو پہنچ جاتا ہے وہ بھی چور ہے. کڑے وزیر اعظم سارے وزیر اعظم اور سارے وزیر اعظم جناب, ان کے ذرا ٹیکس نیٹ تو دیکھیں, اور ان کی ایک گاڑی کے برابر بھی ٹیکس نہیں دیتے. بس ٹھیک ہو گیا, میرے خیال سے ہم بریک لگا لیں یہاں پہ. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اوکے جی سر, ایک خبر ہے, آج کل بڑی جو خواتین ہیں وہ بڑی ڈومیننسی دکھا رہی ہیں خبروں کے اندر خاص طور پہ. ابھی نیب کے ایک افسر نے جو نا بیان دیا ہے کہ جو فرح گوگی ہیں وہ فرنٹ مین تھیں, بلکہ فرنٹ وومن تھی, سوری, عمران خان کی اور پنکی پیرنی کی. یہ آج آپ کو پتہ چلا؟ نہیں, انہوں نے ساتھ میں پھر ایک اور بھی خواتین, بڑی آپ 2 سال خواتین اور بھی ہیں, 4 سال ڈومیننسی دکھا رہی ہیں آج کی خبر میں. 4 سال ہائبرنیٹ ہو گئے تھے یا سیارے پہ چلے گئے تھے. نہیں یہاں پر کیا ہوتا رہا پنجاب میں, او بھائی جان 2 کروڑ کے اوپر آپ کا DPO بدلتا رہا ہے, 200-300 ارب لے کر وہ دبئی, اور دبئی سے آسٹریلیا چلے گئی ہے, اور آج آپ فرنٹ مین. ہاں جی, تو آج اگر وہ فرنٹ مین ہے. اچھا, میرے پاس اٹلی کی اطلاع ہے, آسٹریلیا والی اطلاع آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے؟ بس یہ آپ کو بتا دوں گا آف دا ریکارڈ. فرح گوگی کے ساتھ کوئی ڈیل تو نہیں تھی؟ کوئی ڈیل ہوتی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر پوڈ کاسٹ تھوڑی کر رہا ہوتا. پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہوتے کہیں نہ کہیں. میرے پاس بھی باہر کوئی اچھی سی گاڑی کھڑی ہے. واہ. اچھا سر, یہ ساتھ اوپر کرا کے نہ جاتے ہیں خاتون, جیسے میں نے کہا کہ بڑی ڈومیننسی دکھا رہی ہیں اس خبروں کے اندر, تو ایک دانیہ سابقہ عامر جو آپ کو یاد ہوگا, ایک
اللہ جو ہمارے عامر لیاقت کو کھا گئی, بہترین انسان. اور آج انہوں نے دنیا ان کے اوپر تنقید کرتی تھی. یہ ویسے خبر ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر. آج تمام ٹی وی چینلز اس کو جو نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی دوسری شادی ہو چکی ہے, اور جس سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ چوتھی ہے, وہ اس کی تیسری شادی ہے, اور 3 اور بیویاں ہیں. وہ حکیم ہے بیسیکلی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکیم جو ہے وہ دانیہ کو سنبھال لے گا؟ یعنی وہ حکیم ہے جو لوگوں کو مشورے نہیں دیتا, خود پہ اپلائی کرتا ہے. نہیں, یہ خبر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خبروں کی زینت بننی چاہیے؟ ہم مجبوراً ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج یہ ٹاپ سٹوری رہی ہے آج ہماری خبروں میں. ٹو بی آنیسٹ ایک بات بتاؤں, دنیا چلے گی ڈوم ٹیکنالوجی پہ, دنیا چلے گی چاند پہ قدم رکھ کے وہاں پر اب دنیا بات کرنے پہ. دنیا کہاں چلے گئی؟ ہم خلیل الرحمان پیدا کر رہے ہیں, ہم وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو آج بھی میری اور آپ کی طرح بحث کرتے ہیں اس بات پہ کہ عورت کے زیادہ رائٹ ہیں یا مرد کے زیادہ رائٹ ہیں, عورت غلط ہے, گھر کیسے چلنا ہے, ٹی وی ڈرامہ سے لے کر. تو جب ہماری سوسائٹی کی نارمز, ویلیوز اور دماغ ہی ایسا ہے کہ جس خبر کے اوپر سب سے زیادہ ریٹنگ آئے گی وہ ہے لڑکی. سنیں ذرا کیا ہے, یہاں پر بیٹھ کر نا SIFC ڈسکشن کرو, آپ نے 2 دن کے بعد کہنا نہیں یار وہ کاسٹ ٹاپک چینج کرو, لوگ دیکھ نہیں رہے, اور یہ حق ہے اور یہ حقیقت ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کر خلیل الرحمان جیسی کوئی حرکت کر دو تو دیکھیے گا کہاں جاؤ گے. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم کیونکہ میڈیا کے اندر ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کا ایک ڈائنامکس ہے. آپ کوئی اس طرح کی وائرل کنٹروورشل چیز, خلیل الرحمان جیسی حرکت آپ کے مشورہ دے رہے ہیں یا آپ تھریٹ کر رہے ہیں؟ یہ ذرا ایکسپلین کر دیں. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ زینت کا پوچھ رہے تھے نا کہ خبروں کی زینت, تو میں کہہ رہا ہوں کہ خبروں کی زینت خبر دینے والا نہیں, خبر پڑھنے والا, سننے والا, دیکھنے والا وہ بناتا ہے. اور آپ کی قوم چینج ہو جائے تو یہ جو اخبارات ہیں ان کا منجن نہیں بکے گا. جو آپ سننا چاہیں گے وہ بیچنا شروع کر دیں گے. دیٹس اٹ. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہاں بہرحال ان کی چوتھی میرے خیال سے, اور ان کو اپنی دوسری شادی مبارک ہو. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ بندہ وکیل ہے, حکیم, یہ خودکشی یا اس طرح نہیں جائے گا. اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی نا جس طرح پچھلے کی تھی, تو میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ زندگی دے ان کو. چلے, ہو سکتا ہے کہ عامر لیاقت کے لیے کچھ بدلہ لکھا ہو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر. یہ خود نہیں لٹکے گا, یہ آپ کو لٹکا دے گا. وکیل ہے اور 3 ایکسپیرینس بھی ہیں, تو دانیہ دھیان سے, تو اوپر سے حکیم بھی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آج کی پوڈ کاسٹ کو ہم یہی اختتام کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی کسی اور. بہت شکریہ. اجازت, اللہ حافظ.